أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 11 مضمون عربی سبق نمبر 23 جس کا نام ہے نشید الصباحی اشعار، یہ سبق اشعار پر مشتمل ہے، لے کر حاضر ہوا ہوں. آج تاریخ ہے 25 نومبر سال 2020. عزیز طلباء و طالبات، یہ جو اشعار دیے ہیں وہ مناجات کی شکل میں ہیں. دعا ہے جسے اشعار کی شکل میں تیار کیا ہے مصنف نے. بہت اچھے اشعار ہے. آپ ہم اشعار بھی ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے اور سمجھیں گے. تو یہ اسکرین پر موجود ہے ہمارے اشعار. پہلا شعر ہے: یا ربی حمداً و شکرا وہبت منک یسرا جملت بالعلم قلبی وزنت بالحلم لبی فالحمد للہ ربی. اس کا ترجمہ ہوگا: اے رب، تیری تعریف اور تیرا شکر ہے اور تو نے مجھے آسانی دی. میرے دل کو علم کے ذریعے خوبصورت بنا اور صبر کے ذریعے میرے دماغ کو مزین کیا یا مزین کر. بس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اے میرے پروردگار. حاصل یہ ہوا ترجمے کا کہ بندہ اللہ رب العزت سے کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی تعریف دنیا میں کر لو، سب سے بڑھ چڑھ کر تعریف تیری ہی ہے. اور اس لیے تعریف ہے کہ تو نے مجھے کتنی آسانی دی. ہر چیز کے استعمال کے لیے تو نے مجھے ہر چیز کو مہیا کر دیا، اور ہر وہ چیز جو سب سے زیادہ میرے استعمال میں آتی ہے اسے تو نے میرے لیے عام اور مفت کر دیا. مثال کے طور پر ہوا. انسان سانس لے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. انسان کے زندہ رہنے کی علامات میں سے سب سے بڑی علامت وہ ہے کہ اس کی سانس چلتی ہو، کیونکہ جہاں سانس کی ڈور ٹوٹے گی انسان حیات سے ممات کی طرف منتقل ہو جائے گا. تو یہ سانس جو انسان لیتا ہے وہ اس میں کون سی چیز ہوتی ہے جو سانس کے اندر لے رہا ہے؟ وہ ہوا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ بالکل انسان کے لیے مفت کر دیا، کوئی چارج نہیں اس کا. تو یعنی آسانی کر دی. ہر وہ چیز جو مہنگی ہوتی ہے، اگر مثال کے طور پر ایسا ہوتا کہ یہ جو آپ سانس لے رہے ہو، ہوا لے رہے ہو، وہ آپ کو خریدنی پڑتی، بازار سے آپ اسے خریدتے اور اس کو لا کر استعمال کرتے، تو بتاؤ کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اسے کھانا کھائے نہ کھائے، کپڑا پہنے نہ پہنے، سفر کرے یا نہ کرے، گھر بنائے یا نہ بنائے، لیکن اپنے زندہ رہنے کے لیے اسے اس کی ضرورت سب سے پہلے پڑتی اور ہمیشہ یہ زندگی بھر لگی رہتی ہے. آدمی کتنا خرچ کر ڈالتا. تو
تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل مفت کر دیا کہ جاؤ یہ تمہارے لیے مفت، اس کا کوئی چارج نہیں۔ تو یہ سب سے جس کو ہم نعمت شاید سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے دل و دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ شاید ہم اگر دیکھنے جائیں تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہمیں نظر نہ آتی ہو۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کو علم سے، علم کے نور سے، دین اور دنیا دونوں کے علم سے مزین کر دے، اور میرے دماغ کے اندر تو کیا کر دے، صبر، یعنی صبر رکھنے والی سوچ پیدا کر دے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ بس تمام تعریفیں تیرے لیے ہے میرے پروردگار۔ آگے شعر ہے، یا خالق الاکوان یا رازق الانسان انت الرجاء العظیم انت الالہ الکریم سہل لنا کل صعب۔ ترجمہ ہوگا اس کا کہ اے تمام جہانوں کے پیدا کرنے والے، اے انسان کو روزی دینے والے، تو میری بڑی امید ہے، تو کریم معبود ہے، ہر مصیبت کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اے پروردگار، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے، اور تو ہی ہر انسان کو رزق دیتا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں کہ کسی کو روزی پہنچائے، یہ تیرا ہی کام ہے جو تو کرتا ہے، بس ہم کو تجھ سے ہی امید ہوتی ہے، اور تو ہی ایسا معبود ہے جس کی عبادت بھی کرتے ہیں ہم، اور وہ رحم دل ہے، کریم ہے، تو ہمارے لیے ہر مصیبت کو آسان کر دے، اور یہ مصیبت کو آسان کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے۔ آگے ہیں، یا فالق الاصباح یا مالک الارواح یا رافعا للسماء یا مسدعا النعماء فی کل شرق و غرب۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ اے صبح کو نمودار کرنے والے، جب اندھیرا ہوتا ہے، پورے عالم پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اس وقت سورج کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ تو اب نکل اور روشنی پیدا کر، تو کہہ رہے ہیں اے صبح کو نمودار کرنے والے۔ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں کہ جب دنیا میں اندھیرا چھا گیا ہو تو اسے دن جیسی روشنی کوئی پہنچا سکے۔ لائٹنگ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، دن جیسا لگ سکتا ہے لیکن دن نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اللہ کی شان ہے جو دن نمودار کرتا ہے۔ اے تمام روحوں کے مالک، جتنے بھی انسان کی روحیں ہیں، انسان ہے روح زمین پر، جاندار ہے، ہر ایک کے جان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اے آسمان کو اٹھانے والے، یہ آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہے، کوئی اس کے ستون لگا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو اسے تھامے رہی ہے۔ اے نعمتیں دینے والے، یعنی تمام نعمتیں جو ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ کو دی، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اے نعمتیں دینے والے تمام مشرق اور مغرب میں، یعنی یہ اے نعمتیں دینے والے کا تعلق آخری شعر سے ہیں، آخری شعر کے ترجمے سے ہیں، تمام مشرق اور مغرب میں۔ اے نعمتیں دینے والے کہاں؟ تمام مشرق اور تمام مغرب، یعنی بیک وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، ہر جگہ پر کھربوں انسانوں کو اور ان گنت جانوروں کو، جانداروں کو، چرند پرند کو بیک وقت روزی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اسی کی ذات دے سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ اجعل نہاری سعیدا وکل سعی حمیدا وصن بفضلک نفسی من کل ذنب ورجسی وابقی اہلی وصحبی۔ ترجمہ ہوگا اس کا، تو میرے دن کو اچھا بنا دے، تو میرے دن کو اچھا بنا دے۔ یعنی یہ جو دعا ہے، یہ اشعار ہے، یہ دعا، یہ اشعار ہے، یہ صبح میں اٹھنے کے بعد، نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگی جائے گی، چاہے عربی میں مانگو یا اردو میں اس کا ترجمہ مانگو، لیکن اللہ سے مانگو، تو میرے دن کو اچھا بنا دے اور میری تمام کوششوں کو بہتر بنا دے۔
یعنی میں اب دنیا میں نکلوں گا، زمین پر نکلوں گا روزی کمانے کے لیے، تو تمام جو کوشش محنت کروں گا اسے تو کیا کر دے، بہتر کر دے، اور اسے مجھے بہترین پھل عطا فرما اس کا، اور بچا لے میری ذات کو اپنے فضل سے تمام گناہوں اور برائیوں سے۔ تو میرے گھر والوں اور میرے دوستوں کو حیات رکھ، یعنی انہیں عافیت کی زندگی دے، ان کی زندگی میں برکت دے۔ آخری شعر ہے یہ، یا ربی ھذا رجائی من مصبحی و مسائی، اجب الہی دعائی یا واسع الاعلائی، فانت عونی و حسبی۔ کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ میرے رب یہ میری امید ہے، یعنی تمام باتیں جو کہی میں نے اوپر کہ صبح کو نکالنا تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور تمام کو روزی دینے والا بھی تو ہی ہے، اور تو ہی گناہوں سے ہمیں بچا سکتا ہے، اور ہمارے گھر والوں اور ہمارے دوست احباب کی زندگی میں برکت تو ہی دے سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہے وہ میری امید ہے کہ تو یہ کر سکتا ہے۔ ہر صبح اور ہر شام میری دعا قبول کر لے، اے وسیع نعمت والے، تو میرا مددگار ہے اور میرے لیے کافی ہے۔ ان اشعار کو آپ لکھ لیں اور ساتھ میں ترجمہ بھی لکھیں، ہر شعر کے نیچے اس کا ترجمہ لکھیں اور صاف ستھرے الفاظ میں لکھیں، اور یہ اشعار عموماً امتحانات کے اندر پوچھے جاتے ہیں، تو اسے ترجمہ کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کر لیں، تاکہ جو شعر بھی آپ کو پوچھا جائے آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر سکیں اور لکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔